ہر شہر میں بہترین گورننس نظر آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 1 ہفتے میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنرز کو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت۔ پالتو کتوں کو کالر پہننا لازمی قرار۔ خلاف ورزی پر مالک کو بھاری جرمانہ ہوگا۔ ہر شہر میں سرکاری اراضی پر اربن فارسٹ بنانے کا حکم۔ صوبہ بھر میں نو ٹو پلاسٹک مہم کی کامیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایک کلک پر لائیو منظر لاہور سمارٹ سٹی کے لیے کیسے بنے گا؟ لاہور رنگ نے پروگرام کے خود و خال پتہ چلا لیے۔ ایک کلک پر شہر کے اسکول، اسپتال، کنسٹرکشن اور لائیو ویژول سامنے آ سکے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دورہ چین کے دوران لاہور کو سمارٹ سٹی بنانے کے لیے چینی کمپنی سے بات کی تھی۔ چینی کمپنی ہواوے کا وفد جنوری میں لاہور پہنچے گا۔ سمارٹ سٹی بننے سے شہر کے سیکیورٹی، ٹریفک انتظامات بھی چلائے جا سکیں گے۔ 71 نکاتی ایجنڈے کی منظوری کے لیے صوبائی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب کلین پروگرام اور گندم ریلیز پالیسی کی منظوری لی جائے گی۔ کرشنگ سیزن کے لیے گنے کی قیمت کا تعین بھی کیا جائے گا۔ سی ٹی ڈی کی اضافی گرانٹ کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ پنجاب میں سنگل یوز پلاسٹک کے ریگولیشن کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز۔ ادارے ماحولیات پنجاب نے پلاسٹک پروڈکٹس کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے۔ رجسٹریشن کی مہم 31 دسمبر تک جاری رہے گی۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ ارسال۔ پنجاب میں 154 اسسٹنٹ کمشنرز کو بڑے اختیارات مل گئے۔ اسسٹنٹ کمشنرز تجاوزات، پرائس کنٹرول، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ملز، دکانوں اور فیکٹریوں کو سیل کرنے کی ذمہ داری اسسٹنٹ کمشنرز کے سپرد۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صدر انجمن آرائیاں پاکستان میاں محمد سعید کی ملاقات۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی ملک کی جمہوری جماعت ہے۔ بلاول بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن پر کار فرما ہے۔ میاں سعید بولے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بڑی حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافع حسین کا چین کا کامیاب دورہ۔ چوہدری شافع حسین نے کہا کہ سرمایہ کار کمپنیوں سے سود مند ملاقاتیں ہوئی۔ پنجاب کے مختلف شعبوں میں چین کی بڑی سرمایہ کاری آئے گی۔ پنجاب میں موبائل اور لیتھیم بیٹریاں بنانے کے پلانٹ بھی لگیں گے۔ ملک میں ہر طرف مہنگائی ناچ رہی ہے۔ ارکان اسمبلی اپنی تنخواہوں میں ہوشربہ اضافہ کر چکے ہیں۔ حکمران طبقے نے اپنے اتحاد کی خاطر قوم کو تقسیم کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور الرحمن کی گھن گرج، کہا کہ عام آدمی کے نمائندے اسمبلیوں میں موجود نہیں جو ان کا درد محسوس کریں۔ ہمیں ان کے خلاف جدوجہد کرنا ہوگی۔ وزیر زراعت اور لائف سٹاک پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کسان پیکج اور گندم اگاؤ مہم کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا ہے کہ رواں سال 1,67,00,000 ایکڑ گندم کاشت کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے نام ایک اور اعزاز۔ کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن نے احتساب کی شفافیت کو تسلیم کر لیا۔ سی پی اے نے خواتین اور اقلیتوں کی بہتر نمائندگی کے لیے اسپیکر کے اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا۔ گل داؤدی کی نمائش کی کامیابی کا سہرا پی ایچ اے انتظامیہ کے سر ہے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے کہا کہ زندہ دلان کے لیے اس سال گل داؤدی کی نمائش میں خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان۔ تمام کالجز میں چھٹیوں کا آغاز 24 دسمبر سے ہوگا۔ تمام کالجز 6 جنوری سے کھلیں گے۔ 4 سالہ بی ایس پروگرام معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ موسم سرما کی چھٹیوں میں تبدیلی۔ اسکولز 23 دسمبر سے 10 جنوری 2025 تک بند رہیں گے۔ موسم سرما کی چھٹیوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی جانب سے چھٹیوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری۔
सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट रेटिगेंट स्कूल का दौरा। स्टेप नुमाइश में पंजाब भर से 108 तुलबा के मुंतखब मॉडल्स देखे। वज़ीर तालीम का इनाम की रकम 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान। कहा कि टॉप 10 प्रोजेक्ट्स वाले तुलबा के लिए असातिज़ा को भी अवार्ड दिए जाएंगे। सरकारी स्कूल्स को आउटसोर्स करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुकूमती प्रोग्राम को चैलेंज किया था। पीटीआई के कोई भूखा ना सोए मंसूबे की शफाफियत पर सवालिया निशान। गाड़ियों के खिलाफ कानून खरीदारी पॉइंट्स की मुंतकिली का स्कैंडल सामने आ गया। प्रोजेक्ट को फाल बनाने के लिए 16 करोड़ 23 लाख रुपए खिलाफ कानून मुंतकिल किए गए। महकमे रेलवेज में फ्रॉड के होशरुबा इंकशाफात। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज के अफसरान ने 16 करोड़ 82 लाख रुपए से ज़ायद रकम का फ्रॉड किया। मैकेनिकल डिपार्टमेंट वर्कशॉप मुगलपुरा से 8 करोड़ रुपए के सामान की चोरी सामने आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। करोड़ों रुपए पास्को को गंदम की कीमत और आमदोरफ्त पर अदा कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 1.5 लाख टन गंदम पास्को से खरीदी। पास्को ने कीमत से ज़ायद 48 करोड़ 59 लाख रुपए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से ले ली। ड्रग इंस्पेक्टर महकमे सेहत से भी ज्यादा ताकतवर। ड्रग इंस्पेक्टर उमर फारूक ने 50 लाख रिश्वत वसूल की। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने इंक्वायरी शुरू की, फिर खुद ही मामले को दबा दिया। ड्रग इंस्पेक्टर के सर्विस ट्रिब्यूनल से हुक्म इम्तनाई के बाद महकमे ने केस की पैरवी रोक दी। जिला इंतजामिया ने आवाम को आवारा कुत्तों के रहम करम पर छोड़ दिया। शहर में जगह जगह आवारा कुत्ते दंदनाने लगे। आवारा कुत्तों का लोगों को काटना मामूल बन गया। ताजपुरा स्कीम में आवारा कुत्तों ने बच्चे को काट लिया। रेगुलेशन विंग के नए ऑफिसर काशिफ जलील आवारा कुत्तों को काबू न कर सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब। गैस लोड शेडिंग के बायस से शहरी परेशान। कहते हैं कि गैस की बंदिश की वजह से हम बगैर नाश्ते के काम पर जाने पर मजबूर हैं। गैस आए ना आए गैस के भारी भरकम बिल हर माह आ जाते हैं। गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है और गैस आ भी नहीं रही, और बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, वो भी नाश्ते के बगैर। हम भी शॉप पे आते हैं नाश्ते के बगैर, और बिल बहुत बढ़ा दिया इन्होंने। गैस की लोड शेडिंग जो है वो तो हर साल ही होती है, ठीक है, लेकिन बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, वो बगैर लोड शेडिंग के नाश्ता नहीं बना सकते। बागात का शहर फ़ज़ाई आलूदगी की ज़द में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद रिकॉर्ड। पोलो ग्राउंड शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शरह आलूदगी 653 से तजावज़ कर गई। फ़ज़ाई आलूदगी के तदारक के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट का एक और इनकलाबी कदम। धुआं छोड़ती गाड़ियों के मुआयने के लिए व्हीकल्स इंस्पेक्शन यूनिट को गाड़ियां फराहम कर दी। गैस एमिशन एनालाइजर से गाड़ियों का धुआं और फिटनेस को मुतवक्के तौर पर ही चेक किया जा सकता है। PP 170 गुलबर्ग पेप्सी रोड के इलाके में मसाइल ही मसाइल। टूटी फूटी सड़क, सीवरेज का नाकिस निज़ाम, रोड पर पानी जमा रहना मामूल बन गया है। मोहल्ला का कहना है कि वासा वाले सीवरेज का मौसर हल नहीं निकालते। से आपके सामने अगर आप कैमरा दिखा दे, उधर अगर हमारी ज़ुबान पे नहीं यकीन तो आप दिखा दें, यहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती हैं, बाइक गुजरती हैं, सारी गंदी चीटें हम पे पड़ती हैं। ये मसाइल कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू किया था, मसाइल अभी तक वही हैं, मसाइल कोई हल नहीं हुए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वासा वाले आए हैं, ये नहीं है कि नहीं आए, आए हैं। वो इधर आके जी उन्होंने डंडा फेड़ा, हम दुकानों वाले कहते जी 200 रुपया। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन।
LDA ٹیموں کی گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن میں کارروائیاں 52 املاک سرپا مہر اور سیل کی گئیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان کی زیر نگرانی کیا گیا۔ جو ڈیزل کی قیمت بڑھی تھی، تقریباً 5 روپے کے قریب بڑھی تھی، تو ہم نے اس پہ کرایہ نہیں بڑھائے تھے، بالکل چاند ایک دوستوں نے کچھ 10-20 روپے بڑھائے تھے، تو اب بھی وہی جو 3 روپے، کیونکہ 3 روپے تو 1% بھی نہیں بنتا، 3 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ روٹ پرمٹ کو ڈیجیٹلائزڈ کرنے کے فیصلے کی قدر کرتی ہیں۔ روٹ پرمٹ ڈیجیٹلائزڈ ہونے سے ایجنٹ مافیا سے چھٹکارا ملے گا۔ چیئرمین پاکستان بس آنر فیڈریشن اسمت اللہ نیازی نے کہا کہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے کمی سے کرائے کم نہیں کیے جا سکتے۔ فیصلہ آج کرتا ہے اگر بچے نے کل چلنا ہے۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں پولیو مہم کا چوتھا روز، ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف۔ سربراہ پولیو پروگرام نے کہا کہ لاہور میں پہلے روز سے 2 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا گورنمنٹ اسپتال غازی آباد کا دورہ، اسپتال کی ایمرجنسی اور کاؤنٹرز کا جائزہ لیا۔ کمشنر کا پبلک ٹوائلٹس کی صفائی کی صورتحال پر اظہار ناراضگی، انسداد پولیو کاؤنٹر کو نمایاں ترین جگہ پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ ورلڈ بینک کے وفد کا PMDCF کا دورہ، وفد کی MD PMDCF سید زاہد عزیز سے ملاقات۔ پنجاب انکلوسیو اسٹڈیز کے حوالے سے پروگرام کے تبادلہ خیال کیا گیا۔ زاہد عزیز نے کہا کہ پروگرام کے تحت 20 شہروں میں میونسپل سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا۔ برٹش ہائی کمیشن لاہور کا محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کا دورہ، صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ سے ملاقات، ملکی سیاسی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس طرح دھرم کے زیر اہتمام دوسرے بین الاقوامی بزنس سمٹ کا انعقاد، صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر اور چودھری شافی حسین کی خصوصی شرکت۔ ادویات بنانے والی مختلف کمپنیز کے سربراہان اور CEOs اور نمائندے بھی شریک ہوئے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے اچھی مارکیٹ ہے، فارماسسٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کا اعزاز، تعلیم سکلز کے ساتھ۔ سپیریئر یونیورسٹی میں استھیٹک کلینک اینڈ ٹریننگ سینٹر سیکویشن کا شاندار افتتاح۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق اور ایکٹو سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی خصوصی شرکت۔ ڈین فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر نوید بابر نے کہا کہ استھیٹک کلینک اینڈ ٹریننگ سینٹر میں طلباء کو عملی تربیت کا بھی بہترین موقع ملے گا۔ یونیورسٹی آف لاہور میں MA رعوف انوویٹیو سٹارٹ اپ ایکسپو کے لیے 2024 کا انعقاد، طلباء نے سٹارٹ اپ اور بزنس آئیڈیاز کے پروجیکٹس پیش کیے۔ انوویٹیو ایکسپو میں 166 سے زائد مصنوعات اور پوسٹرز کا جائزہ لیا گیا۔ سپیریئر یونیورسٹی کے باٹنی ڈپارٹمنٹ کے طلباء کا بایوچار کا مدد سے پودوں کی نشو و نما کے آئیڈیاز کو خوب سراہا گیا۔ IG ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات، پولیس ملازمین کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن، ویلفیئر سے متعلقہ درخواستوں پر بھی احکامات جاری کیے۔ شہر میں اسٹریٹ کرائم کی نان سٹاپ وارداتیں، پولیس کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔ 24 گھنٹے میں شہر میں مختلف جرائم کی 314 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ چوروں نے 9 گھروں کا صفایا کر دیا، ڈاکوؤں نے 8 افراد سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز چھین لیے، 36 موٹر سائیکلیں، 2 گاڑیاں چوری۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے پنجاب اربن پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تیسری ورکشاپ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کی خصوصی شرکت۔ مقررین نے ماس ٹرانزٹ منصوبوں کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کی۔
وائس چیئرمین واسا چوہدری شہباز احمد کی زیر صدارت اجلاس لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا. ڈپٹی ڈائریکٹر فضا انجم نے تفصیلی بریفنگ دی. وائس چیئرمین واسا نے کہا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کی بروقت معیاری تکمیل یقینی بنائی جائے. منصوبوں کی ہفتہ وار رپورٹس پیش کرنے کی ہدایت. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کے انتخابات صدر کی نشست کے لیے 3 امیدواروں کے کاغذات منظور. پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف نظامی، پروفیسر ڈاکٹر شاہد شوکت ملک اور ڈاکٹر خواجہ خورشید احمد صدارت کی امیدوار. الیکشن کمشنر پی ایم اے ڈاکٹر طاہر خلیل نے فہرست جاری کر دی. کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک واپس لیے جا سکتے ہیں. پوچھا نہیں تک پی ٹی میں نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ بڑا محنت سے کیا ہے. میرے عزیز دوست سے جی ایم اورنگزیب افریدی، انہوں نے مجھے تسلی دی کہ جب آپ کو وارڈ ملے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی تک کچھ نہیں کیا انہوں نے. حکومت کو چاہیے کہ ہمارے خدمت کو یاد رکھیں. ہم نے پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کیا، مثلا ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن، یہ ادارے ہیں گورنمنٹ کے، ان میں ہم خدمت کرتے ہیں، ہمیں اس کے صلاح نہیں کو دیتے ہیں. اور زندگی ساری موسیقی کو دی، مگر افسوس حکومت نے ایک دفعہ بھی یاد نہ کیا. معروف موسیقار اسرار احمد کہتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں کلاسیکل موسیقی کے 4 گھرانے ہیں. کلاسیکل موسیقی کی ایسی خوبصورت دھنیں ترتیب دیں جو آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہیں.